اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز صلاۃ التسبیح کے حوالے سے دو تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ تو پہلے صلاۃ التسبیح کی فضیلت بیان کی جائے گی، پھر صلاۃ التسبیح کا طریقہ اور اس کے متعلق کچھ مسائل جو ہے وہ حاضر خدمت کیے جائیں گے۔ تو مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا کہ اے چچا، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کیوں نہیں، آپ عطا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا، صلاۃ التسبیح ادا کیا کرو، اگر ہو سکے تو ہر دن ادا کیا کرو، اگر ہر دن ادا نہ کر سکو تو مہینے میں ایک دفعہ ادا کر لیا کرو، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو جمعے میں ادا کر لیا کرو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو زندگی میں ایک بار ادا کر لو۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے 10 طرح کے گناہ تمہارے معاف فرما دے گا۔ اس کی ڈیٹیل میں علماء کرام نے بہت کچھ لکھا، اور اس کی وضاحت نہیں کروں گا، بلکہ ان 10 گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ بھی ہے، کبیرہ بھی ہے، جو ظاہراً کیے، جو پوشیدہ طور پہ کیے، جو نئے ہیں، جو پرانے ہیں، یعنی کہ تمام طرح کی گناہ اس میں داخل ہے۔ تو اللہ کریم صلاۃ التسبیح کی برکت سے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس کی ترکیب سن لے۔ علماء کرام نے لکھا کہ اگر دو رکعت پڑھی جائے تو ٹھیک ہے، اگر دن ہو تو 2 رکعتیں پڑھیں، اور اگر رات کا وقت ہے تو آپ 4 رکعت کی اکٹھی نیت کر لیں تو ٹھیک ہے۔ پہلے نیت کریں صلاۃ تسبیح کی، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک تسبیح پڑھنی ہے، وہ بھی سماعت فرما لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ اور کوئی صورت ملا کے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 10 دفعہ پھر یہی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اور یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، اور رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر 10 دفعہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ کھڑے ہوں گے اور جب تسمیع پڑھیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ اور تحمید ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد 10 بار پھر یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں بھی سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر 10 دفعہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر دونوں سجدوں کے درمیان بھی یہی تسبیح پڑھنی ہے 10 دفعہ، اور دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح جو ہے سجدے کی تسبیح کے بعد 10 بار یہی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور اس طرح ایک رکعت مکمل ہو جائے گی، اور دوسری رکعت بھی اس طرح، اور تیسری رکعت اور چوتھی رکعت اس طرح آپ نے اس نماز کو مکمل کرنا ہے۔ اور جو مسائل اس میں بتانے ضروری ہے، جو آج کی ویڈیو میں جو اہم موضوع ہے وہ سماعت فرما لیں۔ اس میں فتاوی شامی کے اندر 2-3 مسائل لکھے گئے کہ جب پہلی رکعت میں ثنا کے بعد تسبیح پڑھی جائے گی 15 دفعہ،
اور तावुज़ तस्मिया और सूरह फातिहा के साथ सूरह मिला के जब पढ़ लेंगे, और चूंकि दूसरी रकत में सना नहीं होती, तो वहाँ खड़े होते ही पहले 15 दफ़ा ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और फिर बाकी नमाज की तरह। और दूसरा मसला ये लिखा कि तशहुद में जब बैठेंगे 2 रकातों के बाद, तो तब मुकम्मल दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा, और उसके बाद जब तीसरी रकत में खड़े होंगे, ये नहायत अहम मसला है जो कि बहुत कम लोगों को पता है। जब तीसरी रकत में खड़े होंगे तो तब खड़े होते ही सना पड़ी जाएगी, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, और फिर जो है सना के बाद ये तस्बीह पढ़ी जाएगी 15 दफ़ा, और बाकी नमाज की तरह। और सलाम फेरने के बाद जो है फिर आप दुआ मांगेंगे। और एक जो है मसला वो बहार शरीयत में भी लिखा गया, वो मसला ये है कि बाज़ लोग उंगलियों पर शुमार करते हैं, पढ़ते हुए उंगलियों पर शुमार करते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही तरीका नहीं है। उलमाए किराम ने लिखा कि उंगलियों पर ना गिने। हाँ, उंगली अपनी जगह पर हो तो उसको दबा कर आप जो है शुमार कर सकते हैं। तो ये थी सलात तस्बीह की फजीलत, उसका तरीका और उसके कुछ मसाइल जो कि नहायत ज़रूरी थे। मैंने ज़रूरी समझा इसको जो है आपके समातों के हवाले करना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो फैज़ान रज़ा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बज़रिया आसानी पहुँच सके। और हमारा ये मिशन है कि आला हज़रत अली रहमा के फैज़ान को जारी रखना और दौर हाज़र के जदीद मसाइल जो दरपेश है उनका हल कुरान और हदीस से साबित करना। तो इंशाअल्लाह इसी तरह नई वीडियोस के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सलात तस्बीह के हवाले से 2-3 बातें अर्ज़ करनी है। तो पहले सलात तस्बीह की फ़जीलत बयान की जाएगी, फिर सलात तस्बीह का तरीका और इसके मुतल्लिक़ कुछ मसाइल जो है वो हाज़िर खिदमत किए जाएंगे। तो मिशकात शरीफ के अंदर है हज़रत सय्यदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान भी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास से फरमाया कि ए चचा, क्या मैं आपको कुछ अता ना करूं? तो हज़रत अब्बास ने फरमाया क्यों नहीं, आप अता करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए चचा, सलात तस्बीह अदा किया करो, अगर हो सके तो हर दिन अदा किया करो, अगर हर दिन अदा ना कर सको तो महीने में एक दफ़ा अदा कर लिया करो, अगर यह भी ना कर सको तो जुमे में अदा कर लिया करो, और अगर यह भी ना कर सको तो ज़िंदगी में एक बार अदा कर लो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से 10 तरह के गुनाह तुम्हारे माफ़ फरमा देगा। इसकी डिटेल में उलमाए किराम ने बहुत कुछ लिखा और इसकी वजाहत नहीं करूँगा, बल्कि इन 10 गुनाहों से मुराद सगीरा गुनाह भी है, कबीरा भी है, जो ज़ाहरन किए, जो पोशीदा तौर पे किए, जो नए हैं, जो पुराने हैं, यानी कि तमाम तरह की गुनाह इसमें दाखिल है। तो अल्लाह करीम सलात तस्बीह की बरकत से तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो इसकी तरकीब सुन ले। उलमाए किराम ने लिखा कि अगर 2-2 रकत पढ़ी जाए तो ठीक है, अगर दिन हो तो 2-2 रकतें पढ़े, और अगर रात का वक़्त है तो आप 4 रकात की इकट्ठी नियत कर लें तो ठीक है।
پہلے نیت کریں صلاۃ تسبیح کی، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لے اور ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک تسبیح پڑھنی ہے، وہ بھی سماعت فرما لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ اور کوئی صورت ملا کے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 10 دفعہ پھر یہی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اور یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، اور رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر 10 دفعہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ کھڑے ہوں گے اور جب تسمیع پڑھیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ اور تحمید ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد 10 بار پھر یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں بھی سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر 10 دفعہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر دونوں سجدوں کے درمیان بھی یہی تسبیح پڑھنی ہے 10 دفعہ، اور دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح جو ہے سجدے کی تسبیح کے بعد 10 بار یہی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور اس طرح ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اور دوسری رکعت بھی اس طرح، اور تیسری رکعت اور چوتھی رکعت اس طرح آپ نے اس نماز کو مکمل کرنا ہے۔ اور جو مسائل اس میں بتانے ضروری ہے، جو آج کی ویڈیو میں جو اہم موضوع ہے وہ سماعت فرما لیں۔ اس میں فتاوی شامی کے اندر 2-3 مسائل لکھے گئے کہ جب پہلی رکعت میں ثنا کے بعد تسبیح پڑھی جائے گی 15 دفعہ، اور تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملا کے جب پڑھ لیں گے، اور چونکہ دوسری رکعت میں ثنا نہیں ہوتی تو وہاں کھڑے ہوتے ہی پہلے 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر باقی نماز کی طرح۔ اور دوسرا مسئلہ یہ لکھا کہ تشہد میں جب بیٹھیں گے 2 رکعتوں کے بعد تو تب مکمل درود شریف پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، یہ نہایت اہم مسئلہ ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو تب کھڑے ہوتے ہی ثنا پڑھی جائے گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر جو ہے ثنا کے بعد یہ تسبیح پڑھی جائے گی 15 دفعہ، اور باقی نماز کی طرح، اور سلام پھیرنے کے بعد جو ہے پھر آپ دعا مانگیں گے۔ اور ایک جو ہے مسئلہ وہ بہار شریعت میں بھی لکھا گیا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ انگلیوں پر شمار کرتے ہیں، پڑھتے ہوئے انگلیوں پر شمار کرتے ہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ انگلیوں پر نہ گنیں، ہاں انگلی اپنی جگہ پر ہو تو اس کو دبا کر آپ جو ہے شمار کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی صلاۃ تسبیح کی فضیلت، اس کا طریقہ اور اس کے کچھ مسائل جو کہ نہایت ضروری تھے، میں نے ضروری سمجھا اس کو جو ہے آپ کے سماعتوں کی حوالے کرنا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اگر پسند آئے تو فیضان رضا چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بذریعہ آسانی پہنچ سکے۔ اور ہمارا یہ مشن ہے کہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے فیضان کو جاری رکھنا، اور دور حاضر کے جدید مسائل جو درپیش ہے ان کا حل قرآن و حدیث سے ثابت کرنا۔ تو انشاءاللہ اسی طرح نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔